ہم کیسے اس بات کا فیصلہ کریں کہ کون سا کھیل سب سے اچھا ہے اور کس کھیل میں مجھے جانا چاہیے؟ تو کھیل کی بہت بڑی ویرائٹی ہے، پوری دنیا ہے، سینکڑوں قسم کے کھیل ہیں جو کھیلے جا سکتے ہیں۔ انڈور میں بھی بہت بڑی رینج ہے، آؤٹ ڈور میں بھی بہت بڑی رینج ہے، اور انڈور کے اپنے بینیفٹس ہیں، آؤٹ ڈور پلے کے اپنے بینیفٹس ہیں۔ اور لیکن اگر میں بہت غور کروں کہ کس کرائیٹیریا کے اوپر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کون سا کھیل اچھا ہے اور کون سا کھیل اچھا نہیں ہے، تو کرائیٹیریا میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ کھیل جس میں ذہن بھی لگے اور جس میں جسم بھی تھکے۔ تو اگر کوئی کھیل ایسا ہے جو مینٹلی، یعنی آپ اس میں ذہن بھی لگاتے، یعنی اگر آپ رننگ کر رہے ہیں نا تو رننگ میں ذہن آپ کو اس طرح نہیں لگانا۔ آپ اگر بعض کھیل ایسے ہیں جو آپ کے ذہن کی انگیجمنٹ کو بڑھائیں گے، آپ کا فوکس بڑھائیں گے، آپ کی پریزنس آف مائنڈ کو بڑھائیں گے، اور فزیکلی ہو سکتا ہے اتنے زیادہ ایگزاسٹ آپ کو نہ کریں۔ جیسے ٹیبل ٹینس ہے، ٹیبل ٹینس ایک انڈور گیم ہے، اور آپ کے ذہن کے لیے بڑا زبردست ہے، آپ کا فوکس بہتر ہوتا ہے، آپ کا آئی ہینڈ کوآرڈینیشن بہتر ہوتا ہے، آپ کو بڑا، آپ کے ریفلیکسز بہتر ہوتے ہیں، آپ کو بڑا ایک اچھا جو ہے وہ آپ کے اندر ایک فلیکسیبلٹی آتی ہے، آپ کے اندر ایک ٹیمپرامنٹ آتا ہے، اس کا اپنا ایک فائدہ ہے۔ لیکن کوئی اور کھیل بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر ذہن اور زیادہ لگے اور فزیکلی آپ بہت کم استعمال ہوں۔ مثال کے طور پہ چیس ہے، تو چیس جو ہے وہ ایک بورڈ گیم ہے، انڈور کھیلتے ہیں آپ، اور چیس جو ہے وہ ذہن کو انگیج کرتا ہے لیکن فزیکلی آپ انگیج نہیں ہوتے۔ تو ٹھیک ہے، چیس بھی ایک مناسب گیم ہے۔ بعض گیمز ایسے ہو سکتے ہیں جو فزیکلی اور زیادہ انگیج، جو فزیکلی بہت انگیج کریں اور ذہنی طور پہ کم انگیج کریں، ایسے بھی پاسبل ہیں۔ لیکن بہرحال کسی کھیل کی خوبی یہ ہے کہ وہ ذہن اور جسم دونوں کو انگیج کرے، مطلب پسینہ بھی نکالے، یعنی ایفرٹ اور اسٹریٹجی دونوں ہم سے ایکسپیکٹ کرے کہ ہم کچھ اس میں اسٹریٹجی بنائیں گے، کچھ پلان کریں گے، کچھ تھنکنگ کریں گے، اور ہم کچھ ایفرٹ کریں گے، کچھ ہم اپنی کیلوری برن کریں گے۔ اور اگر کوئی کھیل ایسا ہو جو ان دونوں میں سے کوئی بھی ذمہ داری نہ لے رہا ہو، نہ تو اس کو جیتنے کے لیے یا اس کو کھیلنے کے لیے آپ کو نہ تو ذہن کو لگانا ہے اور نہ ہی آپ کو کوئی جسمانی مشقت یا محنت کرنی ہے، تو وہ کھیل جو ہے نا وہ آپ کو خراب کر رہا ہے۔ میں ایک کھیل جس کو میں بہت عموماً تنقید کرتا ہوں اور میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں، اور اگر آپ کھیلتے ہیں تو بہرحال وہ کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے اس سے حاصل ہو، اور اگر آپ کے گھر میں کوئی کھیلتا ہے تو اسے برا نہ جانے، وہ سوشلائزنگ وغیرہ کے کام بعض اوقات کر رہا ہوتا ہے، ویسے ہی ایک انٹرٹیننگ ہوتا ہے، لیکن یوزولی وہ یہ دو پرپسز سرو نہیں کرتا۔ بچوں کو میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ وہ یہ گیم کھیلیں، تو اور وہ ہے لوڈو۔ لوڈو وہ گیم ہے جو بہت پاپولر رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، اور لوگ بہت کھیلتے ہیں اور اس سے ٹائم پاس ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ لوڈو میں کیسے جیتتے ہیں؟ لوڈو ہمیں یہ ٹریننگ دیتا ہے کہ لک پہ بلیو کرنا ہے، اور انسانی زندگی میں کامیابی کا تعلق قسمت میں چھکا لگنے سے ہوتی ہے۔ جس کا چھکا لگ گیا وہ جیت گیا، میرا چھکا نہیں لگا، میں ہار گیا۔ آپ اگر کامیاب ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے لیے کوئی عقل لگائی تھی، پلاننگ کی تھی، سوچ بچار کی تھی، کوئی اسٹریٹجی بنائی تھی یا کوئی ایفرٹ کی تھی۔ کامیابی کا تعلق ایفرٹ سے بھی نہیں ہے، کامیابی کا تعلق اسٹریٹجی سے بھی نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا تعلق ہے چھکا لگنے سے۔ تو جس کا چھکا لگ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے، جس کا نہیں لگتا تو وہ ہار جاتا ہے۔ تو اس سے ایک بات اور پتہ چلی، وہ یہ پتہ چلی کہ کھیل اتنا معصوم نہیں ہوتا جتنا ہم اسے سمجھتے ہیں۔ کھیل اتنا سادہ بھی نہیں ہوتا جتنا ہم اس کے بارے میں گمان کرتے ہیں۔ کھیل جو ہے وہ ہمارے ذہنی رویے، ہماری اپروچ ٹورڈز لائف، ہماری اپروچ ٹورڈز پرابلم، یا بعض اوقات ہمارا پرسپشن آف سیلف، یہ سب چیزیں کھیل جو ہے وہ انڈائریکٹلی ان سب چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے، ان سب چیزوں کو کسی نہ کسی طرح سے انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے، اور یہ بہت انوئنگلی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو کھیل، مطلب یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کھیل کے انتخاب کے معاملے میں باذوق ہوں، اور ہم سوچیں کہ کھیل کس طرح کا ہے۔ اور بعض کھیل ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر نشہ ہوتا ہے نا، ایک ایڈکشن ہوتی ہے، مطلب اتنا لطف ہوتا ہے۔ اب جیسے پلئنگ کارڈز ہے نا، مطلب آپ تاش کھیلتے ہیں
تو تاش جو ہے اس کے اندر ٹھیک ہے آپ کا عقل ذہن لگ رہا ہوتا ہے کسی حد تک، لیکن یا ٹرکس بنا رہے ہوتے ہیں، ٹرکس لگ رہے، آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنا ایڈکٹیو ہوتا ہے کہ پھر آپ اٹھتے نہیں ہیں اس سے. تو یہ کھیل جو ہے وہ پھر نفس پہ قابو چاہیے کہ آپ 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ کھیل کے اٹھ جائیں. تو اب یہاں پر ایک بات، جو ہم جب بچوں کے کھیلوں کی بات کرتے ہیں، بعض کھیل ایسے ہوتے ہیں جو جس میں ایک بچہ اکیلے بھی کھیل سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں بہت چھوٹے بچے کی بات کروں، آپ نے کبھی کسی بچے کو دیکھا ہے کہ وہ کسی باسکٹ میں یا کسی اور ایسے رنگ میں اس نے بال تھرو کرنے کی کوشش کی ہو، اور اس نے بال کسی ہول میں ڈالنے کی کوشش کی ہو، اور آپ نے کوئی ہول دیا ہو اور آپ نے کہا چلیں بھائی ادھر اس بال کو یہاں پھینکنا ہے. اور جب ایک دفعہ بچے کو وہ بات سمجھ آ گئی تو بچے نے خود سے اس کام کو شروع کیا، اور اس نے خود سے اپنے آپ کو آکیپائی کیا اور وہ کر رہا ہے. تو وہ بچہ جو یہ کام کر رہا ہے اور اس کام کو ایز اے چیلنج ایکسیپٹ کر رہا ہے، وہ یہ ایکسپیرینس اس کے لیے بہت مفید ہے، اپنی لائف میں بھی بہت مفید ہے کہ وہ کسی ٹارگیٹ کو فوکس کر کے اور اس کے اوپر وہ یہ کام کرتا ہے. تو کھیل جو ہے وہ معمولی نہیں ہوتا، اور کھیل ایسا نہیں ہوتا کہ وہ یعنی اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. بس ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ذہن کو بھی انگیج کرے اور جسم کو بھی اچھے انداز سے تھکائے. تو بچے خوشی خوشی کھیل سے بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں جو ہم شاید کتابوں سے نہیں سکھا سکتے.